أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی دینے والا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ سے پہلے ساری انسانیت گمراہی میں پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سارے لوگوں کو اور خاص طور سے عرب کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رضا والا طریقہ بتلایا۔ وہ زندگی جس کے جینے سے دنیا میں اللہ رب العالمین کی نصرت ملتی ہے اور آخرت میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بنتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں جس زندگی کے ذریعے سے، جس عقیدے اور عمل کے ذریعے سے وہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے اس سب چیز کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھایا، لیکن قرآن کے الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی باتوں کے گہرے معنی صحابہ کو سکھائے کہ کس آیت سے کیا بات سامنے آتی ہے اور کون سا عقیدہ اور کون سا عمل سامنے آتا ہے، کس مثال کے کیا معنی ہیں، کس قصے کا کیا پس منظر ہے، اور اللہ نے جو زندگی دکھائی ہے، بتائی ہے، اس زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے اپنے عمل سے بھی آپ نے دکھایا۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے فہم کے لیے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین کی طرف رجوع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کی زندگی میں وہ نور آئے جس کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اسی کا ایک حصہ آج کا ہمارا ایک کورس ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کا مطالعہ ہم کریں گے۔ یہ کتاب الاربعون النوویہ، امام النووی کی جمع کی ہوئی 40 حدیثیں۔ اس کتاب میں دین کی وہ بنیادی باتیں ہیں، وہ احادیث ہیں جن پر دین میں بہت سے اہم ترین احکام کا مدار ہے۔ عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، شرعی آداب، ترغیب و ترہیب، اصول، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان احادیث سے سامنے آتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہر حدیث، ان میں سے ہر حدیث بہت سارے احکام کے لیے ایک بنیادی اصل ہے۔ اس کتاب کو علماء نے بہت سراہا، ہر دور میں علماء اس کی شرح کرتے رہے۔
اس کتاب کی بنیاد اگرچہ علماء نے بتایا کہ 40 ہی کیوں، 40 ہی کیوں، ایک حدیث اس باب میں ذکر کی جاتی ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا یا من امر دینہا بعث اللہ فقیہا وکنت لہ شافعا وشہیدا یوم القیامہ، کہ جو آدمی میری امت کے 40 امور میں سے 40 باتوں پر مشتمل حدیثیں جمع کرے، 40 حدیثیں محفوظ کر لے، میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقیہ بنا کے اٹھائے گا اور میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا اور اس کی سفارش کرنے والا شافع میں رہوں گا۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس باب میں اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں یہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اس باب میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب حدیثیں ضعیف ہیں اور باہم تقویت پا کر حسن درجے کی بھی وہ نہیں بنتی ہے۔ لیکن چونکہ علماء کا عام رواج رہا ہے کہ وہ 40 حدیثیں جمع کریں، اسی سلسلے میں امام النووی بھی ہیں جن سے پہلے بھی لوگ تھے اور ان کے بعد بھی لوگ ہیں جنہوں نے دین کے مختلف معاملات میں، اسماء و صفات میں، توحید میں، فضائل میں، جہاد میں یا اسی طرح سے اور مسائل میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امام النووی نے اپنے عمل سے بھی بتلایا ہے کہ 40 کا معاملہ اس حدیث پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 40 سے 2 حدیثیں زیادہ ذکر کی ہیں۔ اس کتاب میں تقریباً 42 حدیثیں ہیں، تو صرف 40 ہی کے عدد کو انہوں نے پکڑ کے اس کے مطابق 40 حدیثیں جمع نہیں کی بلکہ اس سے زائد کی ہیں۔ اور اس کے بعد ابن رجب رحمہ اللہ نے مزید 8 حدیثیں اس میں اضافہ کر کے اس بات کو اور پختہ کر دیا اور کل ملا کے حدیثیں کتنی ہوئیں؟ 50۔ تو لیکن 40 کا عدد عربی زبان میں 40 ہو یا 70 کا عدد ہو یہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ عدد ہے، تو اس اعتبار سے بھی علماء ہمیشہ سے 40 حدیثیں جمع کرتے آئے ہیں۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس پر جس حدیث کے بارے میں بولا جاتا ہے 40 حدیثوں کے سلسلے میں وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور ابن رجب نے بھی اور ان کے علاوہ علماء نے بھی اس حدیث کے بارے میں بتلایا کہ تمام طرق مل کر بھی یہ حدیث معتبر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امام النووی، ان کا نام زکریہ ابن ابو یحییٰ زکریہ ابن یحییٰ ابن شرف ابن حسن ابن حسین النووی ہے۔ یحییٰ ابن شرف ابن حسن ابن حسین النووی، ابو زکریہ ان کی کنیت ہے، اور یہ نوا میں پیدا ہوئے ہیں۔ نوا ایک بستی ہے جو دمشق سے قریب ہے، سیریا میں ہے، پیدائش ان کی وہاں ہے نوا کی، اور اس کے بعد دمشق میں کئی سال تک وہ بسے رہے، وہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ امام النووی کی پیدائش 631 ہجری میں ہوئی اور 676 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگر آپ ان کی عمر کا اندازہ لگائیں، اس کو رکھ دیں، کس کا ہے، حساب لگائیں تو 631 سے 676 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 45 سال۔ 45 سال کی عمر انہوں نے پائی، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں، اتنی کم عمر میں، 45 سال زیادہ نہیں ہوتا ہے، بالغ ہونے میں انسان 15 سال لے لیتا ہے، اور 15 سے آپ 45 تک دیکھیں کتنے سال ہوتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں جو بھی دینی خدمات ہیں، بہت ساری خدمات انہوں نے کی ہیں، علمی اعتبار سے، تدریسی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے۔ امام النووی کی کتابیں علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہیں کہ ان کی تمام کتابوں کو امت میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے، ان کی ساری کتابیں امت میں مقبول ہوئی ہیں، جن میں سے مشہور ترین کتاب ریاض الصالحین ہے، اسی طرح سے الاربعون النوویہ ہے، اسی طرح سے الاذکار ان کی کتاب ہے جو ذکر کے تعلق سے ہیں، مختلف اذکار، جیسے آج حسن المسلم آپ دیکھتے ہیں، اسی طرح سے الاذکار ان کی کتاب ہے۔ قرآن کے فضائل اور اس کے آداب سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے التبیان فی آداب حملۃ القرآن،
اسی طرح سے فقہ میں ان کی کتاب ہے المجموع شرح المحدب، جو تقریباً جیسے شیخ نے بتایا تقریباً 20-25 جلدوں میں کتاب ہے۔ اسی طرح سے تہذیب الاسماء واللغات، عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے ان کی ایک بڑی کتاب ہے جو بہت ہی ضخیم کتاب ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آخر وقت میں اسماء و صفات میں بھی کچھ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جس میں سلف ہی کے منہج کو انہوں نے راجح قرار دیا اشعریہ کے بالمقابل۔ تو اس اعتبار سے امام النووی کو آپ دیکھیں گے تو ان کی کتابیں امت میں مقبول ہوئیں۔ اس بارے میں علماء نے کہا کہ یہ انسان کے اخلاص کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے کام کو اہل حق میں مقبولیت حاصل ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امام نووی کی کتابیں آج بھی علماء مدارس میں مساجد میں پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے، اور یہ ہمارے اعلام میں سے ہیں۔ امام النووی ہمارے بڑے علماء میں سے ہیں جنہوں نے دینی خدمات انجام دی، اور اللہ رب العالمین کے دین کو خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے میدان میں، حدیث کے سلسلے میں انہوں نے اعلیٰ خدمات انجام دی۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے ان کا، جو جاننا ضروری ہے کہ کس عالم کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے، اور علماء نے ان کو مجتہدین میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تعصب سے ہٹ کر قرآن و سنت کی خدمت کی اور مسائل میں اس بات کو راجح قرار دیا جو دلیل کے مطابق تھی۔ ہر عالم کی باتوں میں ثواب اور خطا ہوتا ہے، ہم کسی عالم کی تقلید نہیں کرتے ہیں، لیکن اس عالم کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین امام النووی اور دیگر تمام اہل علم جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ کتاب الاربعون النوویہ یہ امام نووی ہی کے نام سے مشہور ہوئی۔ امام نووی کی 40 حدیثیں جو انہوں نے جمع کی ہیں، یہ تقریباً 42 حدیثیں ہیں جو آج کے اس پورے دن میں بالاختصار ہم کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ تفصیلی شرح اس کی دیکھنے کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تقریباً 5 گھنٹے ہمارے پاس ہیں کل ملا کے، جس میں تقریباً ہم کو 42 حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بہت کم وقت ہے 40 اور 42 حدیثیں سمجھنے اور سیکھنے کے اعتبار سے، کیونکہ ہر حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس لیے ہم جو انداز اس میں اختیار کریں گے وہ بالاختصار شرح کا ہے، کہ اس میں سے اصل اور بنیادی باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اجمالی طور پر ان احادیث کے معنی ہمارے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلی حدیث جو اخلاص سے متعلق ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت یقیناً اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی نیت اس نے کی ہے یا جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام النووی کی ایک اصطلاح امت میں معروف ہوئی، جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اس حدیث کے لیے امام النووی کہتے ہیں متفق علیہ،
متفقن علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو۔ متفقن علیہ جب کتاب میں آتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا آواز بڑا کر دیں، اس کی آواز کی کر دیں۔ کوئی حدیث جب بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ متفقن علیہ۔ اس کے لیے 3 باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ حدیث بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی۔ 2 اس حدیث کا راوی ایک ہو، جیسے اگر عمر بن خطاب ہیں تو دونوں کتابوں میں انہی سے وہ حدیث ہونا چاہیے، عمر بن خطاب سے ہی ہونی چاہیے۔ اور 3 یہ کہ ان کے الفاظ جو ہیں دونوں روایتوں میں بالکل قریب قریب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بات ایک حدیث میں بخاری میں ایک الفاظ ہیں اور مسلم میں ایک الفاظ ہیں، نہیں، بلکہ دونوں میں الفاظ جو ہیں قریب ترین ہونا چاہیے، تب جا کے اس حدیث کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں ہو، ایک ہی صحابی سے ہو اور الفاظ اس کے بالکل ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بنیادی بات اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اعمال کی قبولیت کے لیے انسان کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی رہی عمل قبول ہوگا، اگر نیت اچھی رہی عمل رد ہو جائے گا۔ اچھی نیت کیا ہے؟ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ بری نیت کیا ہے؟ عمل دکھاوے کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر آدمی خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو، چاہے وہ دین کی دعوت دینا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، صدقات ہوں، حج ہو، روزہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ کوئی بھی عمل آدمی کرتا ہے، اگر اس میں نیت لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی ہو، دنیا میں عہدہ پانے کی ہو، دنیا میں مقام بنانے کی ہو، یا دنیا میں مال و دولت حاصل کرنے کی ہو، اگر اس نیت سے دینی کام کرتا ہے، اگر اس نیت سے عبادت کرتا ہے، وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس پر عذاب ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پہلے جملے میں بتایا گیا کہ کیے ہوئے عمل کا مدار نیت پر ہے، اگر نیت اچھی رہی وہ عمل مقبول ہے۔ لیکن آگے کہا گیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ کبھی آدمی عمل نہیں بھی کر پاتا ہے، لیکن اس کی اگر نیت صحیح ہو، اچھی نیت ہو، تو عمل نہ کر کے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو 2 حصے الگ ہیں، پہلا حصہ کیے ہوئے عمل سے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ صرف نیت کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی صرف نیت سے وہ کما لیتا ہے جس کا موقع اس کو عمل کا نہیں ملتا ہے، کیونکہ پانے کا مدار نیت پر ہے۔ کہ ایک آدمی مثلا رات میں تہجد کی نیت کرے، لیکن اس کی آنکھ نہ کھلے اور صبح اٹھے، تو رات میں چونکہ اس کی نیت تہجد کی تھی، وہ انما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو نیت کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے، اگرچہ آدمی کسی عذر کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا ہے۔ تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اور مزید آگے کہا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ یعنی اگر نیت کے اعتبار سے اس نے ہجرت کی اللہ کی طرف، شرک چھوڑ کے توحید کی طرف، کفر چھوڑ کے ایمان کی طرف، اگر اس نے ہجرت کی اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس نے ہجرت کی رسول کی طرف،
رسول سے دین سیکھ کر رسول کی پیروی کرنے کے لیے، رسول کے ساتھ ہو کر رسول کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے اگر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو یقیناً ثواب کے اعتبار سے بھی، قبولیت کے اعتبار سے بھی اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف لکھی جائے گی۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا خود اپنی ذات میں اجر ہے، یہ خود ایک انعام ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، یعنی یہ خود اپنی ذات میں ایک انعام ہے کہ ایک انسان کو اس بات کی توفیق ملے کہ وہ ہجرت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہو، وہ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کی طرف ہجرت کرے۔ لیکن آگے بتایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا، لیکن جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی، جس کی ہجرت دنیا کے مال و متاع، دنیا کی زینت کی طرف تھی، وہ مدینہ آیا لیکن مدینہ آنا اس کا اللہ کی توحید پر جمنے اور رسول کی سنت کا اہتمام کرنے کی غرض سے نہیں تھا کہ مکہ میں یا کسی اور علاقے میں دین پر وہ نہیں چل پا رہا ہے لہٰذا توحید اور سنت کے اہتمام کے لیے مدینہ آیا، ایسا نہیں تھا۔ وہ مدینہ کیوں آیا؟ وہ مدینہ اس لیے آیا کہ یہاں پہ مال و متاع مل جائے گا، مجھ کو مال مل جائے گا۔ اگر اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے حاصل کرے، دنیا سے مراد وہ چیز جو دنیا منفعت ہے، مال و متاع، دنیا، پراپرٹی، یا او الی امرأۃ، یا وہ ایک عورت کی طرف اس نے ہجرت کی، اب امرأۃ ینکحھا، کہ مدینہ جاؤں گا تو وہاں پہ صالح نیک عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، مدینہ میں جاؤں گا تو وہاں میرا کسی نہ کسی سے نکاح ہوگا، یا کسی اور علاقے میں کہ ایک آدمی ہجرت کرے تو ہجرت میں غرض و غایت اس کی کیا ہو کہ دنیا کا مال یا عورت، یا تو اس کی ہجرت مال کے لیے ہو یا جمال کے لیے ہو۔ دنیا میں آدمی کی بھاگ دوڑ مال کے لیے ہوتی ہے یا عورت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس کی غرض اس کے لیے تھی کہ وہ کسی عورت کو پائے، اپنی بستی، اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے گیا کسی عورت کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے، تو اس کی ہجرت آپ نے کیا فرمایا؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ آپ نے جیسے پہلی مرتبہ میں تکرار کی، دوسری مرتبہ میں تکرار نہیں کی، چھوڑ دیا اس کو، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ علماء نے کہا کہ آپ نے اس کی تکرار کو بھی مناسب نہیں سمجھا حقارت کی وجہ سے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو دہرایا جائے اور اس کا ذکر واپس کیا جائے۔ بطور تحقیر آپ نے دوسری مرتبہ میں دنیا کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیت گھٹیا ہے کہ دینی ہجرت ایک انسان کرے، دنیا اور عورت کے پانے کے لیے اس نے اپنی ہجرت کو برباد کر دیا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کو دنیا ملے گی، اس کو عورت ملے گی، اس کو اللہ نہیں ملے گا، اس کو اللہ کا انعام نہیں ملے گا، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر۔ لہٰذا ایک آدمی کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک عمل کی اصلاح کریں، دوسرے نیت کی اصلاح کریں۔ عمل کو پاک کریں بدعات سے اور نیت کو پاک کریں ریا سے، نیت کو پاک کریں دنیا طلبی سے۔ وہ کوئی بھی نیک کام کرے تو اس میں دو شرطوں کا اہتمام کرے جو اس عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، ایک شرط ظاہری اور ایک شرط باطنی۔ ظاہری شرط یہ ہے کہ عمل کا ظاہر سنت کے مطابق ہو، باطنی شرط یہ ہے کہ عمل کا باطن اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، آخرت کی کامیابی ہو، دین کی نصرت ہو۔ اگر یہ نیت ہے وہ عمل کامیاب ہے، اگر اس عمل میں دنیا کو دکھانے کے لیے عمل ہے قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اخلاص اور اتباع کے ساتھ کرے۔ نیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نیت جہاں اچھے اور برے عمل کی تفریق کرتی ہے،
وہیں نیت اعمال کے مراتب میں بھی فرق کرتی ہے۔ جیسے ایک آدمی 2 رکعت اگر پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعت فرض ہے فجر کی یا پھر وہ سنت ہے۔ فرض اور سنت میں تفریق کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر دونوں کا ایک ہے، لیکن تفریق کیسے ہوتی ہے؟ نیت کی وجہ سے۔ تو نیت اعمال کے مراتب میں فرق کرتی ہے، اس لیے نیت ضروری ہے کہ اس نے فجر کی 2 سنت پڑھی ہیں یا فجر کی 2 فرض پڑھی ہے، فرق کیسے ہوگا؟ نیت سے۔ تیسرے یہ کہ نیت عبادات اور عادات میں فرق کرتی ہے۔ ایک آدمی اپنے بدن پر پانی بہا رہا ہے تو شرعی غسل کر رہا ہے یا پھر ٹھنڈک کے لیے اپنے بدن کو دھو رہا ہے، اس کو غسل کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اور وہ آدمی پاک ہوگا کہ نہیں؟ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے تو پاک ہوگا کہ نہیں؟ یہ طے کیسے ہوگا؟ اس کی نیت پر۔ اگر اس نے غسل کی نیت کی ہے تو اب نماز کی ادائیگی کی حالت اس کی ہے، وہ حدث سے پاک ہو گیا۔ لیکن اگر اس کی نیت نہیں تھی، بس ٹھنڈک کے لیے اس نے اپنے اوپر پانی بہایا تھا، تو اس آدمی کا غسل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نماز کے لیے نیت ضروری ہے، نماز کی شرط کے لیے یعنی وضو کے لیے اور غسل کے لیے بھی نیت ضروری ہے، جنابت سے پاکیزگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اتفاقی طور پر بھیگنے والا آدمی پاک نہیں ہوگا، لہذا نیت سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر نیت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ نیت اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، پوچھا اللہ کے رسول، ایک آدمی، چونکہ ہماری شرح بہت مختصر کرنا ہے لہٰذا میں سارے دلائل اور بہت ساری احادیث جو اس باب میں آئی ہیں ان کا تذکرہ بہت لمبا ہو جائے گا، اختصار سے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، ایک آدمی غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس کا تذکرہ کریں، اس کی بہادری کا، اور ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ لوگوں کو اس کا مقام معلوم پڑے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت آئے، اس کی بہادری لوگوں کے سامنے آئے۔ پوچھا فمن فی سبیل اللہ، ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں ہے؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ توحید غالب آئیں، اس لیے لڑا، صرف وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ اپنی تعریف کے لیے، اپنے قبیلے کی حمایت میں، دکھاوے کے لیے، مال غنیمت کے لیے لڑا، اللہ کے راستے میں وہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں صرف وہی جنگ کرتا ہے جو اللہ کے کلمے توحید دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے عمل کرے، آخرت کے لیے عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ آپ جانتے ہیں 3 لوگ جنہیں جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا، 3 لوگ کون ہیں؟ ان تینوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس آدمی پر وہ کون ہوگا؟ شہید، اللہ کے دین کے بنیاد پر ہونے والی جنگ، اس جنگ میں قتل ہونے والا جس کو لوگ شہید مانتے تھے، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا یہ جو میں نے نعمتیں تجھ کو عطا کی، تو نے ان نعمتوں میں کیا کیا، ان کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے لیے لڑا اور یہاں تک کہ میں تیرے لیے قتل ہو گیا، میں نے اپنی جان تیرے لیے دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ تجھ کو کہا جائے کہ بڑا بہادر تھا، یہ بڑا جری تھا، تو جھوٹ کہتا ہے، اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا، یہ وہ آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اس کو لایا جائے گا۔
اس پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات احسانات جتائے گا اور اس سے پوچھے گا، وہ اعتراف کرے گا، مانے گا ہاں اللہ تو نے احسانات کیے۔ اس سے پوچھے گا تو نے نعمتوں میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، دین سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، میں نے تیری خاطر قرآن پڑھا، تیری خاطر علم حاصل کیا، تیری خاطر میں نے لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ کہا جائے تو عالم کہلائیں، لوگ کہیں کتنا بڑا عالم تھا، اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی مالدار، اس کو لایا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات جتائے گا، وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری خاطر مال خیر کی راہوں میں خرچ کیا، تیرے دین کے لیے میں نے خیر کے راستوں میں نے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھ کو کیا کہا جائے؟ بڑا سخی انسان تھا، اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی جان بھی دے دے لیکن اس کے پاس اخلاص نہ ہو، اتنی بڑی قربانی بھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے۔ ایک آدمی علم سیکھے سکھائے، قرآن کا علم حاصل کرے، سب سے عظیم الشان علم، اور اس کو پڑھے اور سکھائیں، اللہ کی خاطر نہ ہو کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک آدمی محنت کا مال دوسروں کے کام آئے، ان پر خرچ کرے، ان کی مدد کرے، لیکن نیت اس کی لوگوں میں نام کمانا ہو، ایسے آدمی کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اس اعتبار سے آج کے درس میں شرکت ہے یا ان حدیثوں کو سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، میرا بولنا، آپ کا سننا، یا اس طرح سے دین کے جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہوں، دعوت ہو، اخلاق ہو، احسان ہو، خدمت خلق ہو، ان تمام اعمال میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، آخرت میں کامیابی ملے، دنیا میں دین کا فروغ ہو، دین کی نصرت ہو، لوگوں کی ہدایت ہو۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو آدمی بڑے سے بڑا کام کر لے، وہ عمل برباد ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے جس کو امام نووی نے اپنی کتاب کی بالکل شروعات میں رکھا ہے۔ یہ اصل الاصول ہے۔ امام البیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے آواز دے کر کہا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، الاخلاص، الاخلاص۔ ایمان کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، لیکن ایمان اللہ پر رکھنے کے باوجود مشرک ہے۔ ایمان کا حاصل، ایمان کا مقصود یہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر ایمان لائے تو اللہ ہی کو معبود تسلیم کرے، اپنی تمام عبادات کا واحد حقدار اللہ کو مانے، اور ہر عمل، اس کا کلام و سکوت، اس کی حرکات و سکنات، اس کا دینا اور روکنا، اس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ جب تک زندگی میں بات نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ خالص اللہ کا بندہ کب بنے گا؟ جب اس کی ہر بندگی اللہ کے لیے ہو، اس کی عبودیت تمام تر اللہ کے لیے ہو۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جس کو زندگی بھر یاد رکھنا ضروری ہے۔ امام البخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ آدھا علم ہے، یہ حدیث آدھا علم ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ ایک تہائی علم ہے۔ آدھا علم کس اعتبار سے؟ کہا کہ آدھا علم ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ ظاہر کے لیے سنت کا اہتمام ضروری ہے، اور باطن کے اعتبار سے اخلاص کا اہتمام ضروری ہے۔ اس اعتبار سے یہ آدھا علم ہے۔ ایک تہائی علم ہے۔ آدمی کے اعمال کو تین طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، قلبی، قولی و بدنی۔
اس اعتبار سے، قلبی اعتبار سے یہ اصل ہے، بلکہ بقیہ بدنی اور قول اور عمل کا بھی مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اس اعتبار سے یہ اصل ہے دین کی۔ تو اس کا اپنی کتاب کی شروعات میں رکھنا واقعی انسب ہے، مناسب ہے۔ اپنی زندگی میں بھی جیسے امام النووی نے یا امام البخاری نے یا بہت سارے علماء نے اس حدیث کو کتاب کی اپنی بالکل شروعات میں رکھا ہے، اسی اعتبار سے ہم کو بھی اپنی زندگی میں اس حدیث کو اپنی زندگی میں بالکل ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے ہر عمل کے لیے بنیاد فراہم ہو سکے۔